خوشی ملی تو انہوں نے 4 رکعت شکرانے کی نماز کی نیت باندھی. 3 رکعت جب پڑھا تھا انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ضعیف تھے, کمزور تھے, بڑھاپے کی وجہ سے تھک گئے اور 3 ہی رکعت پر بیٹھ کے سلام پھیر دیا. نیت کی 4 رکعت کی, لیکن 3 ہی رکعت پڑھے تھے کہ تھک گئے اور بیٹھ کے سلام پھیر دیا. تو ان کا تھک کے بیٹھ جانا یہ بھی اللہ کو پسند آ گیا اور قیامت تک کے لیے نماز مغرب کی نماز 3 رکعت فرض قرار دی. سبحان اللہ. بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام چرند و پرند وحوش و طیر پرندوں کی حکمرانی تھی, لیکن وہ ایک نقش سلیمانی تھی, ان کی انگوٹھی تھی جن کی وجہ سے جن و انس ان کے قبضے میں تھے, لیکن اتفاق سے جنہوں نے ان کی انگوٹھی غائب کر دی تھی. ان کی بادشاہت جاتی رہی, ان کی سلطنت جاتی رہی, لیکن جب ان کی انگوٹھی ملی تو بادشاہت بھی ملی اور دبدبہ بھی برقرار ہوا. تو اس وقت عشاء کا وقت ہو رہا تھا, 4 رکعت حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کی نماز پڑھی تو رب کو ان کا شکرانہ پڑھنا اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے 4 رکعت نماز عشاء فرض قرار دی گئی. سبحان اللہ. فجر بھی ایک نبی کی یادگار, ظہر بھی نبی کی یادگار, عصر بھی نبی کی یادگار, مغرب بھی نبی کی یادگار, عشاء بھی نبی کی یادگار. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں کی یادگار بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہے اور اس کو باقی رکھا ہے, قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. تو جب رب کو پسند ہے تو رسول کو بھی پسند ہے, اور جب رسول کو پسند ہے تو ہم سنی جنت کے مسلمانوں کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. خان کا ستاریہ. میرے پیارے دوستو, اور جانتے ہیں یہ حج بھی ہے, یہ بھی یادگار ہے. یہ حاجی صاحبان یہاں سے جاتے ہیں, پوچھئے جو کنکری مارتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جو شیطان کو کنکری ماری تھی. یہ طواف کرتے ہیں جو دوڑ کر اور اکڑ کے, یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. میرے پیارے دوستو, جو صفا اور مروہ کے دوران صحیح کی جاتی ہے یہ بھی ایک اللہ کی ولیہ کی یادگار ہے. میں کہتا ہوں کہ حج بھی پوری یادگار ہی ہے, نماز بھی یادگار ہی ہے, زکات بھی یادگار ہی ہے, روزہ یادگار ہے, سب یادگار ہی ہے. پھر کیسے یادگار بنانا ناجائز اور شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہے. سبحان اللہ. تو کوئی بھی ایسا بھی ہوگا جو کہہ سکتا ہے مولانا ارے نبیوں کی یادگار یہ اللہ کو پسند ہے, تم ولیوں کی یادگار کیوں مناتے ہو, تیغ علی کی یادگار کیوں مناتے ہو, سرکار یعنی چھوچا کی یادگار کیوں مناتے ہو, اعلیٰ حضرت کی یادگار کیوں مناتے ہو, حضرت سرکار شمس الفتح کی یادگار کیوں مناتے ہو, سرکار نمازی کی یادگار کیوں مناتے ہو, سرکار عبدالستار کی یادگار کیوں مناتے ہو. یہ ولیوں کی یادگار جائز نہیں ہے. ارے نبیوں کی یادگار ٹھیک ہے, مان لیا جائز ہے, لیکن ولیوں کی یادگار یہ کہاں سے جائز ہے؟ میں کہتا ہوں سنیے, آپ حاجیوں سے پوچھیں, جب حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں, سفر مروہ کے درمیان صحیح کرتے 7 چکر لگاتے ہیں, یہ بھی ایک ولیہ کی یادگار ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا, پانی کی ضرورت پڑی تو پھر پیاس سے جب بچہ تڑپنے لگا تو حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی تھی, کبھی مروہ پہ چڑھتی تھی, کبھی صفا پہ چڑھ کے آتی تھی, دیکھتی تھی بچے کو, پھر مروہ پہ جاتی تھی کہ کہیں پانی کہیں مل جائے یا کوئی قافلہ مل جائے جس کو آواز دے, کہیں پانی اپنی لاڈلے کے لیے حاصل کر سکے. یہ 7 چکر لگایا حضرت حاجرہ نے. میرے پیارے, جب وہ لوٹ کے آئی 7 چکر کے بعد تو دیکھا کہ جہاں پر ایڑی لگن رہے تھے حضرت اسماعیل, وہاں سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا معنی تھم تھم ہے, پانی کو روک رہی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت حاجرہ کوئی نبی نہیں ہے, حضرت حاجرہ کوئی رسول نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی بندی ہے. تو حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آج عرب شریف میں پانی کی کمی نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آج پانی کی کمی نہیں ہے, پھر بھی حاجیوں کو دوڑایا جاتا ہے کہ آج نہ دوڑو, تم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حضرت حاجرہ کو تو ضرورت تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. وہ دوڑی تھی, ضرورت تھی, دوڑی تھی, ان کا دوڑنا پسند آ گیا, اور تم کو ضرورت نہیں ہے, تمہارا دوڑنا نہیں, بلکہ حاجرہ کا دوڑنا مجھ کو اچھا لگا, اس لیے انہیں یادگار بناؤ. اور جب تک دوڑنا نہیں ہوگی میں حالی کا لقب دے گی, جب سبحان اللہ. کوئی نہیں سکتے, جب تک تم دوڑو نہیں, شفاعت ہوگی نہیں, جب تک تم دوڑو نہیں,
شک سبحان اللہ سبحان اللہ حج کرنے کے دوران جب تک دوڑو گے نہیں تمہارا حج قبول ہوگا ہی نہیں. حج کرنے پہنچے ہو, حج کا رسم چھوڑ نہیں سکتے, حج چھوڑ نہیں سکتے, حج کا حکام کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے اگر حاجی رہنا چاہتے ہو تو تمہیں دوڑنا ہی ہوگا. بے شک بے شک. اگر ایسا بننا چاہتے ہو کہ آدمی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے بچہ جیسے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے, اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو تمہیں دوڑنا ہی ہوگا, یادگار بنانی ہی ہوگی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, پتہ یہ چلا کہ نبیوں کی یادگار بنانا بھی جائز ہے اور کار ثواب ہے, اور ولیوں کی یادگار بنانا بھی جائز ہے اور کار ثواب ہے. اس لیے حضرت عرس عبدالستار میں عرس حضرت عبدالستار میں ہم آپ شرکت کرتے ہیں, اور یہ حضرت عبدالستار رضوان کا ہر سال عرس منایا جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے حضرت نے فیض پایا, سبحان اللہ, وہ بارگاہ تو فیض کا سرچشمہ ہے. اللہ اللہ, یہ سرکار سنا ہی حضور تیغ علی شرم اللہ علیہ, یہ گوبند پور سنگھانا ایک جگہ ہے ویشالی ضلع میں, مہوا سے تقریباً 7-8 کلومیٹر پورب کی جانب. وہاں حضرت سرکار پہنچے, بیل گاڑی سے چلتے تھے, تو یعنی جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے میلاد شریف کا حکم رکھا تھا. تو حضرت جب پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور پیاری پیاری آواز مسجد سے آ رہی تھی, حضرت نے فرمایا گاڑی سے چلو مسجد کی گیٹی پر گاڑی لگاؤ. حضرت اترے, نماز مغرب پڑھی اور بارش اس کے بعد ہونے لگی. حضرت چھاتا, نماز کے بعد چھاتا دے کے لوگ مطلب اپنی قیامگاہ پہ لائے. اس کے بعد اتنی زور سے بارش ہونے لگی, اتنی زور سے کہ سارے یعنی گاؤں والے پریشان ہو گئے اور قوم زدہ سے اداس تھے. کہاں حضور آج پروگرام رکھا, پھر کیسے پروگرام ہوگا, اتنی بارش ہو رہی ہے اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, اور ہر جگہ پانی پانی, اب جلسگاہ میں پانی بھر گیا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں جو حضرت صوفی ثناء المصطفیٰ صاحب نے بہت شاندار انتظام کیا ہے, اور اتنا اچھا انتظام کیا کہ پانی بھر سے چاہے بادل گرجے یا بجلی چمکے, انشاءاللہ محفل پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اتنا شاندار اہتمام, لیکن اس زمانے میں اتنا شاندار اہتمام ہوتا نہیں تھا. تو میرے پیارے, بس کھلے آسمان کے نیچے لوگ مجلس یعنی میلاد شریف کی محفل رکھتے تھے, لوگ پریشان تھے, اور اس زمانے میں کرسیوں کا اتنا انتظام بھی نہیں تھا کہ چلو کیچڑ جو ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے لوگ پروگرام سننے کے, زمینی پہ بیٹھتے تھے, چٹائی وغیرہ پہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسے مطلب میلاد شریف کا پروگرام ہوگا. حضرت نے کہا کہ اچھا تم سب گھبرانا, پانی انشاءاللہ رک جاتا, پانی بند ہوتا, تم سب اپنا کام کرا, انتظام لگا. تو لوگ مطلب کاشتے تھے پانی کو, اور پلاسٹک وغیرہ سب میں ڈال کے لوگ نماز کے لیے پہنچے. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسے پروگرام ہوگا, اور مسجد چھوٹی سی تھی, اس میں سب لوگ آ نہیں سکتے, یا پھر اگر آپ بھی جائیں گے تو پھر راستے میں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ لوگ کیچڑ کی وجہ سے آئیں گے نہیں. اس لیے حضرت ایسا کریں, یہ پروگرام کل کر دیا جائے, یا آج کا پروگرام کل کے لیے ملتوی کر دیا جائے. حضرت نے فرمایا کل پروگرام کرو, ہم کل کے جہاں کی دعوت دے لیتے اگرہ کی ہوتی, کل کا دعوت جہاں کی ہم نے لی ہے اس کا کیا ہوگا, اس لیے پروگرام کا ہوگا. حضور کیسے ہوگا, کہا کہ اچھا پانی رک جاتا ہے انشاءاللہ پروگرام ہو جاتا ہے. کہا کہ حضور کیسے ہوگا, بارش دیکھ رہے ہیں, بادل یعنی گرج رہا ہے, اور بادل یعنی سمٹ کے آ رہے ہیں, اور بارش خوب ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, سرکار سرگاہی کے چہرے پہ جلال چمکنے لگا. انہوں نے ان کے مرید تھے یہ محمد یوسف صاحب, جو مدرسہ گوبند پور سنگھانا کے بغل میں ان کا گھر ہے. تو انہوں نے کہا, وہ لاٹھی مطلب لے کے وہ چلتے تھے, تھوڑا زور سے کمزور تھے, تو انہوں نے کہا یوسف, او بابو یوسف, لٹھیا والا دن بدلوا کے ٹاٹ دیا, پاٹھی لٹھیا بدلوا کے ٹاٹ دیا. اب لوگ حیران تھے کہ یہ لاٹھی اور چھوٹی سی لاٹھی 2-4 فٹ کی لاٹھی سے بادل کیسے ٹاٹ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکار سرگاہی مسجد کے صحن میں نکلے, اور اس لاٹھی کے اشارے سے جیسے جیسے بادل کو بجاتے جاتے تھے ویسے آسمان صاف ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مقدس زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اور حضرت کا پروگرام
سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ اپنا لگائیے. اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سرکار سنائی جب بیل گاڑی سے چلتے تھے بہت ساری کتابیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے, کتابیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. شاہ حسین صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے بیل گاڑی سے بیچ چور میں. چور جانتے ہیں نا, نہ آگے مکان دور تک, نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ کوئی یعنی دکان, نہ کوئی مکان, نہ کوئی درخت, بالکل چٹیل میدان اور دھان کی کھیتی. یعنی چور ٹائپ کا تھا. وہاں سے جیسے یہ گزرنے لگے اس چور سے ادھر رہے تھے کہ بادل ادھر سے کھانی کھٹائی اور اس کے بعد لگتا تھا اب برسے گا, اب بادل برسے گا, تب برسے گا. شاہ حسین صاحب گھبرا گئے, کہا کہ حضور اتنی قیمتی کتابیں یہ سب بھیگ جائے گی, ضائع ہو جائے گی. حضور ہم لوگ پلاسٹک میں ترپال رکھے, نہ کوئی چھاتا ہوتا ہے, ہم لوگ تو بھیگیں گے لیکن ہم لوگ کو بھیگنے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کتابیں ضائع ہو جانے کا غم ہے. حضور کیسے ہوگا؟ کہا کہ اچھا بچ جاتا تو ہم نہیں سب بچ جاؤ, چلا تو اطمینان لگا. کہا گودی سے یہاں کوئی گھر بھی نہیں ہے جہاں بجا کے چھپ جا جائے, کوئی جھوپڑی بھی نہیں ہے, کوئی چھپڑ بھی نہیں جہاں کا سہارا لیا جائے. حضرت سرکار بیل گاڑی سے اترے اور اپنے کہا کہ بیل گاڑی روکا, بیل گاڑی رکوا دیا اور اپنی چھڑی کے اشارے سے بیل گاڑی کا چار لکیر کھینچ دی اور کہا کہ اطمینان سے رہا. اس کے بعد جانتے ہیں خوب بارش ہوئی, چاند نکلا, لیکن بجا رہی ہے سرکار سنائی کی بیل گاڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا خاص نہیں چھوڑیں گے زندہ باد. میرے پیارے بھائیو, ایک قطرہ بھی پانی کا, ایک بوند بھی پانی کا نہیں گرا گاڑی پر اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اور کتابوں پر اور یعنی قیمتی یعنی وہ سرمایہ اسلام کا سرمایہ تھا ذخیرہ پر سرکار کے ساتھ, وہ ساری چیزیں محفوظ رہی اور چاند بارش ہوتی رہی. حضرت شاہ حسین صاحب نے کہا کہ حضور یعنی اگر ادھر سے بارش آ گئی تو کہاں کہ ہم آئیں گے نہیں اور ہم ہر کا بھی روک دیتے, لیکن فصلوں کو بارش کی بھی تو ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم نے اپنا احساس کیا ہے. اے میرے پیارے بھائیو اور دوستو, جب سرکار کا چھڑی چلے تو برتن اپنی جگہ پکڑ لے. جب یہ چھڑی گھما دے تو پھر بارش اپنی حد کو اپنی بنا لے. کہ جب سرکار سرکاری جب بادل کو جان سکتے ہیں, قسم خدا کی وہ اگر چاہے تو ہم سب کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں, پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. اے میرے پیارے بھائیو اور دوستو, تو وہ سرکار سنائی حضور تیغ علیہ السلام اللہ علیہ اس سلسلے کے یہ بزرگ ہیں حضرت عبدالستار علی رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, جو ان کو فیض ملا اور خوب ملا اور یہاں سے بھی فیض دنیا کو ملتا چلا جا رہا ہے. اے میرے پیارے, اور جانتے ہیں وہ زیادہ سرکار سنائی کی زندگی ایسی تھی جس کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو معمولی کپڑوں میں پہنے ہوں گے, پیوند لگے ہوں گے ان کے کپڑوں میں, بال بچے ہوئے ہوں گے, مگر وہ اتنے یعنی اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ جب وہ سوال کر دیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مراد پوری فرماتا ہے اور ضرور ان کی سنتا ہے. اے میرے پیارے, اور ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت سرکار سنائی کی ذات گرامی کی کوئی دیکھنے کے بعد کہہ نہیں سکتا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں, لیکن چہرہ اتنا نورانی تھا یعنی کوئی بس جہاں چاہتے تھے اپنے ایک آدھ مرید ساتھ میں ہوتے اور پھر بڑھتے جاتے, پھر 10 20 30 50 ہوتے جاتے اور پھر جہاں پہ بیٹھ جاتے وہاں پہ بازار لگ جاتا تھا. اور یہی تو اللہ والوں کی شان ہے کہ جب زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بازار لگا ہوتا ہے اور زمین کے نیچے جاتے ہیں تو مزار لگا ہوتا ہے. تو یہ بھیڑ بھاڑ بڑھتی جاتی تھی مگر کوئی تکلف نہیں اور کوئی اتنی ٹھاٹ باٹ اور آن بان کے ساتھ نہیں. جو بھی آیا دعوت دیتا ہے حضرت تیار ہو جاتے ہیں. جس کے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے حضرت بس کہتے ہیں کہ حضرت آ جائیے یا پھر حضرت تشریف لے آئیے. حضرت وہاں پہ پہنچتے تھے, بلکہ اتنی سادگی تھی حضرت کی زندگی میں کہ بہت سے لوگ تو ایسی گستاخیاں کر جاتے تھے کہ ایک علاقے میں حضرت سرکار سنائی گئے کہ تاڑ کے درختوں کا علاقہ تھا, بہت یعنی بہت دور تک تاڑ کے درختوں کی قطاریں تھی. تاڑ کا پیڑ جانتے ہیں نا, تاڑ جانتے ہیں نا, تاڑ جانتے ہیں, تو تاڑ کے درختوں کی ایک لمبی تھی اور وہاں سے حضرت کی بیل گاڑی گزر رہی تھی. تو ایک آدمی اوپر سے یعنی اتر رہا ہے تاڑ کے اوپر سے اور پیچھے کچھ لٹکایا ہوا ہے. کیا لٹکایا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, اور وہ مٹی کا وہ کیا مطلب نہیں ہوتی ہوئی کیا ہوتا ہے, یعنی اس کو لٹکایا ہوا اوپر سے اتر رہا. کہا کہ السلام علیکم پیر صاحب.
تو سرکار سکھائیں گے ادھر دیکھا کہ کون سلام کر رہا ہے تو ہم اوپر آتی اوپر پھر سے ہمیں سرکار نے اوپر دیکھا کہ یہ دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے کہ کہیں اوپر سے اتر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اتر رہا ہے اور داڑھی میں رکھے ہوا ہے مگر وہ یعنی وہ کپڑا پہنے ہوا ہے کہ جس کے پہننے کے بعد آدمی کا آدھا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے یعنی چرپات یعنی لپیٹ لیا اور آگے سے کھوٹی لے کے پیچھے لے آ کے ٹھوک لیا یعنی جس کو دھوتی کہتے ہیں تو جانتے وہی پہنے ہوا تھا اوپر سے اتر رہا تھا تیزی کے ساتھ سرکار کا لوگ تازہ اتاری تلی گلاس میں آگے جا میرے پیارے آدھے مردوں آپ اللہ لگائیے کتنا یعنی کیسا وہ نادان تھا مسلمان وہ سمجھتا نہیں تھا وہ کہتا ہے سرکار علی روکو علی ہم اوپر سے تازہ لے کے ہوئی تھی ایک گلاس پیٹم کا آگے بڑھا سرکار سرگائی نے دیکھا کہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ تاڑی حرام ہے یہ شراب حرام ہے یہ ناپاک ہے اور یہ ناجائز ہے سمجھتا نہیں اس کو سمجھا ہی دینا